السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ تو آئیے اس تاریخی واقعہ کو غور سے سنیے اور صحابہ کی توہین اور گستاخی سے بچیے۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین صاحب کی زبان سے۔ نعت کے اشعار کیا ہیں؟ صرف عقیدت کے طور پر میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، کیا بات، دیکھتے رہ گئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے، نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، یا رسول اللہ شان صلی علی دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ، سبحان اللہ، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اور دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، ہم کلام رضا
دیکھتے رہ گئے ہم کلام رضا ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے شان صلی اعلی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر واہ 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 سبحان اللہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سبحان اللہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام بہت ہو شاہ مرداں شیر ازداں قوت پروردگار واہ شاہ مرداں شیر ازداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سبحان اللہ سبحان اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے واہ اور علی کے تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے بہت ہو شاہ مرداں تمام بہادروں کے آپ بادشاہ ہیں بے شک شیر یزداں رب کے شیر ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور رب تعالیٰ کی قوت کے مظہر ہیں سبحان اللہ حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت بھی بڑی بے مثال ہے سبحان اللہ حضرت مولا کائنات کی عبادت کا حال یہ ہے پیارے کہ آپ تمام عابدوں زاہدوں کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں ایک جنگ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا اتنا زبردست کوہ تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا کہ لوگ اس کو کھینچتے تھے درد سے آپ تڑپ جاتے تھے یہ ہوا کہ گوشت کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تب تیر نکلے گا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سنو اتنی تکلیف ہوتی ہے تیر نکالنے میں کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے لوگوں نے عرض کیا حضور پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو تم لوگ نکال لینا ذرا ان کی نماز ملاحظہ فرمائیے کیسی نماز ہے حضرت مولا کائنات کی جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے
تو تیر آپ کے جسم سے کھینچا گیا. کھینچنے والے اور جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی تیر جب کھینچا جاتا تھا تو مولائے کائنات تڑپ جاتے تھے, لیکن بدن سے تیر کو کھینچ لیا گیا, آپ کی زبان سے سی کا لفظ بھی نہیں نکلا. اس طرح سے عبادت الہی میں مہو ہیں حضرت مولائے کائنات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھو, جب ایسی نماز پڑھو گے تو اس نماز میں تم کو لذت حاصل ہوگی. جب ایسی نماز پڑھو گے ایک سوئی کے ساتھ تو وہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی, وہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, کس طرح سے یہ عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لائے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ تمام آپ کے اصحاب ہیں. مولا کائنات سے لوگوں نے عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا, ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, ایسا ہے کہ بڑی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا, ہلاکت کا اندیشہ ہے. حضرت علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا اور آگے بڑھو. لوگوں نے کہا حضور ہم نے معلومات حاصل کی ہے, یہاں سے 6 میل کی دوری پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے. آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں. ایک جگہ آپ نے زمین کو کھودا, ایک گرجا گھر تھا, اس گرجا گھر کے قریب آپ نے فرمایا اس زمین کو کھودو. زمین کو جیسے کھودا گیا ایک پتھر نکلا, لوگ اس پتھر کو نکال رہے ہیں مگر ہٹ نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے. سارے لوگوں نے پوری طاقت آزمائی کی لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا ہے. لوگوں نے عرض کیا حضور ایک اتنا بڑا پتھر پڑ گیا کہ وہ ہٹ نہیں رہا ہے. حضرت علی قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنے انگلی کو اندر ڈالا اور اندر سے اس پتھر کو اٹھایا, پتھر ہٹ گیا. اس کے نیچے صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلا, اتنا میٹھا پانی کہ اس سفر میں اتنا میٹھا پانی ان لوگوں کو نہیں ملا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنے مشکیزوں کو بھر لو, اپنے اونٹوں کو پلا دو, گھوڑوں کو پلا دو. سارے لوگ پانی پی کر کے سیراب ہو گئے اور پانی ضرورت بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اب اس چشمہ پر وہی پتھر رکھ دو. تب تک گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں. اس نے کہا کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ تب تک حضرت علی نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں. اس راہب نے کہا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ, مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کرو. حضرت مولا کائنات نے کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کلمہ پڑھنے میں کیوں رکے ہوئے تھے؟ اس نے کہا سنو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس پانی کو وہی کھوج لگا پائے گا اور اس پتھر کو وہی ٹالے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا. اے علی اب آپ ہم کو مل گئے تو آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں. مولا کائنات سجدہ شکر کے لیے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں تیرا ایسا بندہ ہوں کہ پرانی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے. اے پروردگار عالم تو نے مجھے یہ فضیلت اپنے حبیب کے صدقہ میں بخشی ہے. مولا کائنات پھر آگے بڑھے. آپ حضرت علی کی کرامتوں کو ملاحظہ فرمائیے. آج حضرت علی کا نام مصیبت میں لیا جاتا ہے, آج حضرت علی کا نام پریشانیوں میں لیا جاتا ہے, حضرت علی کا نام دشواریوں میں لیا جاتا ہے. خدا کی قسم مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. راتیں ختم ہو سکتی ہیں, علی کی فضیلتیں نہیں ختم ہوں گی. راتیں اور دنوں کا دن کا چلنا رک سکتا ہے سورج کا, مگر علی کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی ہے. مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو پاک فرما دے. اہل البیت اے بیت والو اے گھر والو اللہ تم سے چاہتا ہے کہ پاکی تمہیں دے دے اور نجاست تم سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ خوب خوب تمہیں پاک و ستھرا فرما دے. رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ آیت کریمہ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کے لیے ہے. اللہ کے حبیب سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہل بیت کسے کہتے ہیں, آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی, فاطمہ, حسن, حسین اہل بیتی, یہ سب کے سب ہمارے اہل بیت ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل
بیت کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو یہ حسن ہیں یہ ہیں، یہ حسین ہیں یہ ہیں، یہ علی ہیں یہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرورش آپ سن چکے کہ حضرت علی کی آپ نے کی تھی، اور آپ اہل بیت میں سے حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو لیا، اور لینے کے بعد ان پانچوں نفوس قدسیہ کو اس چادر میں لیا۔ سرکار کی ایک بیوی وہاں موجود تھی، وہ بھی چادر میں آ گئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں انکے خیر علی خیر، تم خیر پر ہو، بھلائی پر ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آگے بڑھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے۔ آقا کریم نے انہیں بھی فضیلت دیتے ہوئے فرمایا تم بھی اسی میں سے ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سرفراز نہیں کر رہے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیے، علماء کا طبقہ بیان فرما رہا ہے یہ تمام امہات المومنین اور حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین یہ سب کے سب اہل بیت ہیں، مگر مفسرین اور محدثین کا اکثر طبقہ اس طرف گیا ہے کہ اہل بیت یہی پانچوں نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہاں کہاں ثابت کیا، ذرا غور فرمائیے۔ نجران کے عیسائی آئے اور نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا محمد کیا آپ یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو القا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا باپ کے پیدا ہو؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی لاجواب ہو گئے۔ ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے اپنی ماں کی گود میں آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم ملتا ہے، نبوت نہیں ملتی ہے، بلکہ نبوت کا تعلق تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تب میں نبی تھا، نہ یہ کائنات تھی تب میں نبی تھا، کچھ نہیں تھا تب میں نبی تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے یہ جواب سننے کے بعد عیسائی لاجواب ہو گئے۔ عیسائیوں نے کہا محمد، آپ نے فرمایا ہاں، کہا ہم مباہلہ آپ سے کریں گے۔ مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے لوگ ایک دوسرے پر بد دعا کریں اور دعا فوراً اثر کر جائے گی، مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ مباہلہ کافر اور مومن میں ہوتا ہے، مباہلہ کافر اور منافق میں بھی ہوتا ہے، مباہلہ کافر مباہلہ مومن اور مرتد میں ہوتا ہے، مباہلہ مشرک اور مومن میں ہوتا ہے، مباہلہ مومن سے نہیں ہوتا ہے، مومن اور کافر میں مباہلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی محبوب یہ سب مباہلہ کی دعوت تمہیں دیتے ہیں، یعنی تم بھی بد دعا کرو وہ بھی بد دعا کریں تو ٹھیک ہے محبوب، تم اپنے اولادوں کو بلا لو، محبوب تم اپنے گھر والوں کو لے لو اور یہ بھی اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر کے آئے میدان میں۔ اللہ کے حبیب نے تاریخ متعین فرما دی، میدان طے ہو گیا۔ اللہ کے حبیب جب نکلے تو ارشاد فرماتے ہیں علی تم آ جاؤ، فاطمہ تم آ جاؤ، حسن تم آ جاؤ، حسین تم آ جاؤ۔ حضرت امام حسن و حسین، علی اور فاطمہ کو لے کر کے میرے آقا چلے۔ آقا کریم فرماتے ہیں حسن تم ہماری داہنی جانب ہو جاؤ، حسین تم ہماری بائیں جانب ہو جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ۔ ذرا خاتون جنات فاطمہ زہرا کے نقش قدم کا حجاب ملاحظہ فرمائیے، حضرت خاتون جنت کے قدم کا نشان بھی نہ ظاہر ہونے پائے، وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں۔ مولا کائنات جب میدان میں پہنچے ان نفوس قدسیہ کو لے کر کے، تب تک تمام پادری آئے اور عیسائی آئے، جو ان میں سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا سنو تم لوگ ان سے مباہلہ مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نبی دعا کر دیں گے اور یہ لوگ آمین کہہ دیں گے تو پوری دنیا میں کوئی عیسائی نہیں باقی بچے گا، سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہروں کو، ایسی پیشانیوں کو، کس طرح نور والے وہ چہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ان پر بد دعا کروں گا دعائے ہلاکت ان کے لیے تو تم سب آمین کہنا۔ نبی کونین ہاتھ اٹھانے والے تھے، یہ تب تک پادریوں نے کہا اے محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے،
चुनांच नजरान के ईसाई जिजिया दे करके सुलह कर लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर ईसाई मुझसे मुबाहला कर लेते और ये मेरे हसन हुसैन फातिमा अली मेरी दुआ पर आमीन कह देते तो ये फौरन के फौरन सारे नजरान के ईसाई सुअर और बंदर हो जाते और साल भर के अंदर अंदर फिर दुनिया में कोई ईसाई बचता नहीं। क्या बात। इन पर बिल्कुल अजाब करीब आ चुका था, इन पर अजाब नाजिल होने वाला था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की इजाबत भी मुलाहजा फरमाइए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। क्या बात है। बहुत खूब। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुआ बन दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जिसके लिए आमीन कह दें और नबी दुआए हिलाकत फरमा दे वो हिलाक हो जाएगा। अपने नबी की भी फजीलत मुलाहजा फरमाते चलिए और हजरत अली की भी बरकत मुलाहजा फरमाते चलिए। हजरत फातिमा हजरत इमाम हसन हुसैन को भी देखते हुए चलिए। ये मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत अली को कहां कहां देखोगे। हजरत मौलाए कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया ने और दूसरे सहाबा ने हजरत अली से मुतालबा किया कि अली हम तुमसे क़िसासे उस्मान चाहते हैं, यानी हजरत उस्मान गनी को जिन लोगों ने शहीद किया उन्हें कत्ल किया जाए, उनको हम आपके जरिया से चाहते हैं कि बदला लिया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो मुतय्यन नहीं कर पा रहे थे कि किसने कत्ल किया हजरत उस्मान गनी को। चुनांचे आपने मोहम्मद बिन अबू बकर को बुलाया और बुलाने के बाद बताया, पूछा आपने कि सही सही बताओ उस्मान को किसने कत्ल किया है। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मामला ऐसा हुआ कि जब मैं मकान के अंदर दाखिल हुआ और हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी मैंने पकड़ी और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बाप होते तो क्या तुम अपने बाप के सामने यह हरकत कर सकते थे। तो मुझको इतना डर लगा कि मैंने छोड़ दिया उनकी दाढ़ी और उसके बाद शोर हुआ, मैं हट गया। अब मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि किसकी तलवार हजरत उस्मान के गर्दन पर पड़ी है और आपके ऊपर किसका हमला पहले हुआ। मोहम्मद बिन अबू बकर ये बयान दे करके कहते हैं अब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं और रो रो करके रब की बारगाह में माफी मांगता हूं। ए अमीरुल मोमिनीन मैं बहुत नादिम हूं। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अलग कर दिए गए। अब पता लगाया जाने लगा, बाद में उन लोगों को कत्ल किया गया, उन्हें सजा दी गई। ये बात नहीं कि कातिलाने उस्मान को सजा नहीं दी गई। हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से हजरत अमीर माविया ने खुरूज कर दिया अपने असहाब को लेकर के कि उनका बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है। मौलाए कायनात को जब इत्तला मिली तो हुकूमत और इमारत की हिफाजत की बुनियाद पर हजरत मौलाए कायनात भी दोनों तरफ से मुसलमान आपस में लड़ने लगते हैं तो मैं अलग हो जाता हूं। नबी ने इरशाद फरमाया है मन सकता फसलमा वो मन सलमा फा नजात, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, सलामत रहा। इसलिए मैं अलग हो जाया करता हूं। मौलाए कायनात और हजरत अमीर माविया में बड़ी घमसान की जंग हुई। इतनी सख्त लड़ाई हुई थी प्यारे कि 90,000 मुसलमान जानबैन के शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। अब आप जरा अंदाजा लगाओ कि 90,000 मुसलमान जानबैन के शहीद हुए। बड़े बड़े सहाबी उसमें शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे। हजरत अमीर मुआविया ने देखा कि अगर जंग का नक्शा यही रहा तो न जाने कितने और शहीद हो जाएंगे। फौरन आपने मुलाहजा किया कि अली की फौज गालिब आ रही है और हजरत अमीर मुआविया ने अपने फौजियों को इशारा फरमाया कि कुरान नेजा पर बुलंद करो। कुरान बुलंद किया गया। जैसे मैदान जंग में कुरान ऊपर उठाया गया तब तक दोनों तरफ के लोग जो जंग कर रहे थे अपनी अपनी तलवारों को
نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے. پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے. چنانچہ مولائے کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے. جان بین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی. بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا. اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو. ایسی بات نہیں ہے مگر یہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر کوشش کریں کہ کس کا اجتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. حضرت علی تو داماد رسول ہے. کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ سنو اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا. اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا. میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا اور پھر قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد مجھے کر دینا. امیر معاویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے؟ حضرت علی سے محبت. ایسی بات نہیں ہے. اجتہادی اختلاف کو عداوت نہیں کہہ سکتے ہو. اجتہادی اختلاف کو دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو. اجتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو. اجتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے. ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے تو. اجتہادی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو. مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں. اب جان بین سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے. اب سارے لوگ بیٹھ گئے. صلح کی بات ہونے لگی. حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے. تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ. ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی جماعت بھاگ جاتی ہے. اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے. اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو پنپاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے, وہی دیوبندیوں کا ہے, وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے, وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے. آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں. اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو اور حق کی طرف آ جاؤ. آؤ دیکھو ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اس جماعت نے کہا کہ ہر معاملے پر ہم حضرت علی ہی کو ترجیح دیں گے. ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں, ہم انہی کو مانیں گے. اس جماعت کو شیعان علی کہا گیا. اب آئیے اور آگے بڑھیے. ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی منظور ہے. وہی جماعت بیچ کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت. یہی وہ جماعت ہے. تاریخ کا یہ حوالہ نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے. چنانچہ یہ خارجی لوگ جب نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کیا, حضرت علی کی بھی بغاوت کیا. حضرت علی کو خارجیوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی. خارجیوں کو تہہ تیغ کیا گیا. لیکن آئیے اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب یہ مصالحت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا, امیر معاویہ شام کے گورنر
गवर्नर बन करके चले गए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन ताइफ तस्लीम कर लिए गए हर तौर से। अब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। उसी में एक अब्दुर्रहमान खारजी था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, ये बहुत बड़ा खारजी था। और बर्क नामी एक खारजी ये था, और एक खारजी और था। ये तीनों खारजी इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने पर इन तीनों ने कहा एक काम किया जाए कि 3 आदमियों को कत्ल कर दिया जाए, अभी सारा फितना खत्म हो जाए। कहा किसको किसको कत्ल किया जाए? तो बर्क ने कहा कि मैं अम्र इब्ने आस को कत्ल करूंगा, और एक दूसरे ने कहा मैं अमीर माविया को कत्ल करूंगा, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा मैं अली इब्ने अबी तालिब को कत्ल करूंगा। ये तीनों जालिम कत्ल का प्लान बना करके अपने अपने मकाम पर रवाना हो गए। एक तो शाम चला गया, एक तो मदीना चला आया, और दूसरा इराक हजरत कूफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, रमजान शरीफ का महीना है। हजरत अली कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो का तौर तरीका यह था कि फज्र की नमाज पढ़ने के लिए जब आप बेदार होते थे तो सारे लोगों को आप जगाते हुए चले जाते थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बेदार करते हुए सारे लोगों को जा रहे हैं। लेकिन आज जब हजरत अली उठे तो खिलाफे मामूल उठे। हजरत अली अपने बेटे हजरत इमाम हसन से फरमाते हैं कि बेटा सुनो, आज मेरी किस्मत जाग गई। आप अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर है क्या? तो आप फरमाते हैं बेटा अभी अभी मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मुझे बहुत परेशान कर डाला है। आका फरमाते हैं तो जालिमों के लिए तुम दुआए हिलाकत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब मुझे आप अपने करीब बुला लीजिए। तब तक मेरी आंख खुल गई। मौलाए कायनात इस ख्वाब को बयान करने के बाद बयान करते हैं ऐसा लगता है कि अब दुनिया में मैं चंद दिन के लिए हूं। चुनांच उसी रात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बेदार होकर के जामा मस्जिद की तरफ कूफा में जा रहे हैं। आप जैसे ही अंदर पहुंचे, ये लगा हुआ था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, खंजर लेकर के इसने हजरत अली पर वार करना शुरू किया। शोर हुआ, हजरत अली का ये कातिल पकड़ा गया। हजरत अली को काफी जख्म लग गया था। नमाज हजरत इमाम हसन ने पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद जब वापस आए कातिल लाया गया। हजरत मौलाए कायनात को पानी दिया गया। हजरत मौलाए कायनात पानी पीते हैं, जिस्म के खून का बहुत सा हिस्सा बह गया है। हजरत मौलाए कायनात ने पानी पीने के बाद कहा मेरे कातिल को पानी दे दो। जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की तरफ पानी पेश किया गया तो उस जालिम ने पानी पीने से इनकार कर दिया, उसकी किस्मत में नहीं था। जरा अली कायनात को मुलाहजा करो कि कातिल को पानी पेश कर रहे हैं, जिन्हीं के लाडले को करबला के मैदान में जालिमों ने पानी नहीं दिया, जिनके बच्चों को एक एक कतरा पानी के लिए तरस आया था, उनके बाप का रवैया है कि अपने कातिल को पानी दे रहे हैं। दुनिया में अखलाक मुरव्वत की मिसाल इस तरह से कौन पेश करेगा जिस तरह से मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों ने पेश किया है। मौलाए कायनात फरमाते हैं अफसोस है इस पर, अगर ये मेरा झूठा पानी पी लेता तो मेरा कातिल होने के बावजूद भी ये बख्श दिया जाता। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देता। जरा अली कायनात के झूठे की बरकत मुलाहजा फरमाओ। वो फरमाते हैं मेरे मुंह का लगा हुआ पानी अगर इसके हलक के अंदर चला जाता तो मेरा कातिल है, मगर इसके बावजूद भी रब ताला इसे बख्श देता। हज़रत अली की फजीलत है, हजरत अली का वो वकार है, हजरत अली का वो मर्तबा है। हजरत अली कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हों का वकार देखते चलिए। मौलाए कायनात इसके बावजूद 3 दिन तक हयात ज़ाहिरी से थे। मौलाए कायनात का वसाल शरीफ हुआ, शहादत हुई, और जब मौलाए कायनात की शहादत हो गई तो आपको दफन कहां किया गया? चूंकि खारजियों का मामला बहुत बढ़ा हुआ था तो इसमें उलमा का और मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ हो गया है कि हजरत अली को दफन कहां किया गया। कुछ लोगों ने तो कहा कि कूफा के जामा मस्जिद के किनारे दफन किया गया, और कुछ लोगों ने कहा मशहद में दफन किया गया, कुछ लोगों ने बताया नजफ में दफन किया गया। और नजफ का मामला यह है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों का जनाजा तैयार करके एक ऊंट पर रखा गया कि अचानक वो ऊंट भागा, उसका पीछा लोग नहीं कर पाए और वो गायब हो गया। कुछ रोज के बाद वो ऊंट नजफ में मिला और वहीं पर आपको दफन किया गया। अल्लाह आलम बिस्सवाब। चूंकि इसलिए ये मामला छुपाया गया था और रात में तजहीज़ व तकफीन का मामला अमल में लाया जा रहा था कि ऐसा ना हो ये जालिम खारजी हजरत अली की कब्र शरीफ जान जाएं, तो जानने के बाद ये जाएं और कब्र अनवर को खोद करके आपकी शान में बेहुरमती करें। इस बेहुरमती के
کے خوف کی بنیاد پر آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا۔ حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے، آپ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جائیں۔ حضرت امام حسن نے انکار کیا، نہیں، مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، اے ابن رسول اللہ، اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے، آپ جیسا عظمت والا کون رہ گیا ہے؟ چنانچہ حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی، خونریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں۔ اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت کہا حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے آپ کی عزت و حفاظت، نفس عزت کے لیے اور آپ کی امارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں، لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے، پھر اسلام کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں؟ امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتمد صحابی ہیں، اللہ اکبر، اور اجلا صحاب میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور سبحان اللہ، ہے، ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں۔ اب کیوں حضرت امیر معاویہ کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اب ذرا دیکھو، حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے، جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے، امام حسن اگر اس پر یہ لکھ دیتے کہ امیر معاویہ آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو ماننا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے سادہ کاغذ بھیجا تھا۔ حضرت امام حسن نے سادہ کاغذ کو لیا اور اس پر 14 شرطیں حضرت امام حسن نے لکھی اور ساری شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے منظور فرما لیا۔ اختلاف ختم ہوا۔ 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاویہ نے اطلاع بھیجی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھائی حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے جب یہ اطلاع ملی تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کوئی تعرض نہ کریں، وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لیا اور آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط البتہ یہ تھی بے شک کہ آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آنی چاہیے، سبحان ہم جس کو مناسب سمجھیں گے اور تمام صحابہ تابعین اس کو خلیفہ بنائیں گے، بے شک۔ یہ شرط اس میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری شرطوں کو منظور کیا۔ حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، 6 مہینہ آپ کو خلیفہ بنے ہوا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار کی پیشین گوئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور 30 سال کے بعد امارت آ جائے گی، یعنی سلطنت ہوگی۔ جب حضرت امام حسن کو خلیفہ بنے 6 مہینہ پورا ہوا تو سرکار کو لے کر کے حضرت امام حسن کی مدت خلافت تک 30 سال پورے ہو گئے۔ نبی کونین نے جو ارشاد فرمایا تھا اس ارشاد پر معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے اور اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ، پہلے امیر حضرت امیر معاویہ منتخب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کو پہلا اسلامی
بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا، پہلا امیر ان کو کہا گیا، لیکن بڑے مدبر تھے حضرت امیر معاویہ، بڑے سیاسی تھے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بڑی جنگیں لڑی گئیں، بہت فتوحات ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ ہی کا دور ہے کہ پہلی جنگ قسطنطنیہ کی لڑی گئی، سب سے پہلا لشکر آپ نے ہی قسطنطنیہ میں بھیجا تھا۔ کچھ لوگ ظالم ہیں اور نہ جانے کس طرح سے تاریخیں پڑھتے ہیں، وہ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ نے جب پہلا لشکر بھیجا تھا قسطنطنیہ پر تو اس میں یزید بھی شامل تھا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ پر اول جیش یعنی پہلا لشکر جو ہوگا وہ مغفور ہے، بخشا بخشایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا لفظ ہے مغفور لہم، وہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو پہلا لشکر جب قسطنطنیہ کی طرف گیا ہے تو اس میں یزید تھا ہی نہیں، اس کی عمر 4 سال کی بتائی جاتی ہے، اور دوسرے لشکروں میں اگر وہ تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے لیے بخشش کی بشارت دی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، نبی کونین فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو سورہ یاسین پڑھ لے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ سرکار یہ بھی تو ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ کرے تو کیا گناہ کا سزا نہیں پائے گا؟ اگر کوئی جرم کرے تو کیا جرم کا سزا نہیں پائے گا؟ یزید مجرم ہے، یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، اس نے جرم کیا ہے، جرم کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خامخواہ اس کی حمایت مت کیا کرو۔ حضرت امام حسین کی عداوت میں معاذ اللہ بات چل رہی ہے حضرت مولائے کائنات کی۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے، بات آئی ہے اہل بیت کے فضائل کی۔ اہل بیت بہت فضائل والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سنو، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، کوئی بھی اہل بیت میں سے ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کرام جو ہوتے ہیں وہ سید جنہیں سادات کہا جاتا ہے، جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، ہاشمی لوگ، حضرت حارث کی اولاد، اس طرح سے تخصیص کی گئی ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے لینا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کا میل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور لائی گئی زکوٰۃ کی، حضرت امام حسن تشریف فرما ہیں، آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور میں منہ ڈال لیا، سرکار کی نگاہ پڑی، آقا نے ارشاد فرمایا اگل دو، حسن اگلو۔ حضرت امام حسن نے اگل دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مال کی میل ہے، یہ بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، یہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سارے لوگوں کے سبب منقطع ہو جائیں گے، لیکن نہ میرا سبب منقطع ہوگا، نہ میرا نسب منقطع ہوگا، میرا نسب کام دے گا، میرا سبب کام دے گا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات میں سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی خطا ہو جائے شرعی تو ان کو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس طرح
سے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کے لیے کرامت ہے، یہ ان کے لیے بزرگی ہے۔ مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سنو، اللہ تعالیٰ کے وہاں میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن میرے پیارے یہ بخاری شریف میں بات ہے، آقا کریم نے اس بات کو کب ارشاد فرمایا؟ میرے سرکار کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں کہ آقا اس بات کو اس لیے اپنے خاندان والوں کے لیے فرما دے رہے ہیں کہ تاکہ خاندان والے سبب اور نسب کی بنیاد پر بے عمل نہ ہو جائیں، وہ عمل کریں، عمل نہ چھوڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے آگے حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اے ملی اے ملی، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو۔ حضرت خاتون جنت کو آپ عمل کے تعلق سے تاکید فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے خاندان والوں کے لیے اور خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے اس لیے اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ بد عمل نہ ہونے پائیں یا بے عمل نہ ہونے پائیں اور سہارا کر کے عمل کو چھوڑ دیں تو امت کا فی حال کیا ہوگا۔ اس لیے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ سرکار کے اس ارشاد کو تم مجبوری بیان کر رہے ہو، نہیں نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ میرے سرکار کا اختیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سبب اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرا سبب میرا نسب کام آئے گا اور سب سے پہلے میں اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کی فضیلت کا حال یہ ہے پیارے، اس لیے اہل بیت کی شان میں کبھی بھی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آنے پائے، کبھی بھی گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی سادات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو چلو مجھے رافضی ہی کہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نکتہ اور عرض کرتا چلوں حضرت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ سنتے آئے ہیں کہ عہدہ قضا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر آپ کو بادشاہ اسلام نے سزا دی تھی۔ پیارے یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو راز منحصم پوشیدہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا سارے لوگوں سے کہ تم سب محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان تھے، حکمراں تھے، ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے حضرت امام اعظم کو جب عہدہ قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو کوڑے لگائے گئے، آپ کو سخت سزا دی گئی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے، بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تمام ائمہ کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع، میرے سرکار کا آخری حج تھا، عرفات کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا۔ میرے سرکار اونٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا۔
آج حجۃ الوداع کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے، اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ بے شک میرے آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان چند باتوں کی ضمانت آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان چند باتوں میں ضمانت یہ ہے کہ تم سب کو میں یہ تاکید کر رہا ہوں کسی یتیم کو ستانا نہیں، کسی یتیم بچے کا حق نہ مرنے پائے، عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اے میرے صحابہ۔ آقا کریم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو۔ صحابہ نے اقرار کیا تھا، یا رسول اللہ ہم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میری عطرت ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا، وہ سنتی اور میری سنت، میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں پر غور فرمائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز تو قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بیت اطہار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، تم قرآن کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں، تم قرآن کو کسی حالت میں ترک نہ کرنا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، قرآن پر آپ کا کس طرح سے عمل ہے؟ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی بات تو الگ ہے، تلاوت کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے رموز کو سمجھنا تو الگ بات ہے، قرآن کو پڑھنا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا تو الگ بات ہے، قرآن کو ثواب کی نیت سے آپ دیکھنا بھی چھوڑ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی باریک ہے، میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، کیا ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں۔ اس نے کہا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ تو حضرت علی نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں پودے اچھے اگتے ہیں اور زیادہ اگتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں پودے نہیں اگتے ہیں اور اگتے ہیں تو خراب پودے اگتے ہیں۔ دیکھ میری داڑھی زیادہ ہے، زمین اچھی ہے اس لیے بال زیادہ نکل رہے ہیں، اور تیری زمین اچھی نہیں ہے اس لیے بال کم نکلے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی اور یہودی کی داڑھی کا علم قرآن سے ثابت فرمایا۔ قرآن میں ہے کچھ نہیں، اولین و آخرین کا علم قرآن ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبیان لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان قرآن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی کیل الجھ جاتی ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں۔ قرآن میں کون سا علم نہیں ہے پیارے؟ آج سارے لوگوں نے یہ کہا کہ زمین چل رہی ہے، سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین اپنی جگہ سے کھسکتی رہتی ہے، لیکن اسی زمین کے تعلق سے قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نہیں، زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، اور جب حوالہ طلب کیا گیا تو قرآن کا حوالہ آپ نے دیا۔ سارے لوگوں نے ریسرچ کرتے کرتے آج اس بات پر سب کو اتفاق کر لینا پڑا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہے۔ قرآن میں ہے کیا نہیں پیارے؟ جو قرآن میں تلاشو وہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ آج جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، کیا یہ ترقیاں قرآن میں نہیں دکھائی گئی ہیں؟ کیا یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ قرآن میں جس چیز کو تم تلاشو خدا کی قسم ہر وہ چیزیں قرآن میں پائی جا رہی ہیں۔ آج ساری ترقیاں سورج کی شعاعوں کی بنیاد پر ہے، جو لہروں میں سورج کی شعاعیں پکڑی جاتی ہیں اور سورج کی شعاعوں کی بنیاد پر ایک آواز دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ نبی کونین پر جو قرآن نازل ہوا، سورج کی ساری خصوصیتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، چاند کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، ستاروں کی خصوصیت۔ جب سومناتھ کے قلعے کا
کا بت سامنے نکالا گیا اور یہ ہوا کہ اس بت کو توڑا جائے تو لوگوں نے کہا اے سلطان اس بت کو نہ توڑو, جتنے ہیرے جواہرات تم کو ضرورت ہو ہم خزانے کا وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہاری نسل نسلن بعد نسلن خزانہ کھاتی رہے گی اور خزانہ کم نہیں ہوگا مگر یہ بت نہ توڑا جائے. تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے سوچا ٹھیک ہے یہ بت نہیں توڑا جائے گا, تمہیں دے دیا جائے گا. مشرکین نے جب مانگا لیکن فوراً آپ نے کہا سنو, ہم جب تک اپنے بھانجے مسعود سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. جب سرکار غازی پاک حضرت مسعود بہرائچی کو آپ نے بلایا اس وقت آپ کی عمر شریف 12 برس کی بتائی جا رہی ہے یا 14 برس کی بتائی جا رہی ہے. حضرت مسعود غازی جب حضرت محمود غزنوی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ یہ بت یوں ہی ان کو دے دیا جائے, اس کے عوض میں وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں, تو کیا اس بات کو تم منظور کرتے ہو کہ توڑ دیا جائے؟ تب تک حضرت مسعود غازی نے کہا ماموں آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے نہ رہنے کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورق لوگ پڑھیں گے. اب اگر آپ محمود بت فروش بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے اور تاریخ میں آپ محمود بت شکن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کر لیجئے. آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں؟ بت فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بت شکن کہلوانا چاہتے ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کو جوش پیدا ہوا اور اسی وقت آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے مارا بت کی گردن پر, بت کو چکنا چور کر دیا. کہا میں محمود بت فروش بننا نہیں چاہتا ہوں, میں محمود بت شکن بننا چاہتا ہوں. حضرت محمود غزنوی وہ ہیں, یہی حضرت محمود غزنوی. ان کے ایک دوست نے دعوت دی اور جب محمود غزنوی دعوت کھانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گئے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ کوئی جب سلطان کی دعوت لے گا تو کتنا اہتمام کرے گا, اگر مکھ منتری کی دعوت لی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے, وزیر اعظم کی دعوت کی جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے. آج سلطان محمود غزنوی کے ایک دوست نے ان کی دعوت لی ہے اور جب اس کے گھر وہ دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کو سجا دیا ہے, سنوار دیا ہے, صاف شفاف کر دیا ہے. حضرت محمود غزنوی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں, سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا. دوست نے عرض کیا حضور آج زہ نصیب کی آپ میرے گھر آ گئے ہیں, آج یہ گھر آپ کے لیے ہے, آج پوری رات آپ یہاں گزارا کیجئے. حضرت محمود غزنوی ایک کمرے میں لیٹنے کے لیے جب گئے تو نگاہ پڑ گئی کہ قرآن رکھا ہوا ہے. محمود غزنوی اٹھ کر کے بیٹھ گئے, سوچنے لگے قرآن رکھا رہے اور میں سوؤں, یہ تو بے ادبی ہے. اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا اے محمود میرا کلام رکھا ہوا تھا تو سو رہا تھا, تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس لیے یہاں نہ سوؤں, لاؤ قرآن کو دوسرے کمرے میں کر دوں. تب تک حضرت محمود کے ذہن نے پھر فیصلہ دیا تم اپنے سونے کے لیے قرآن کو دوسرے کمرے میں کر رہے ہو. اگر رب تعالیٰ نے سوال کر دیا محمود تو اپنے آرام کرنے کے لیے میرے کلام کو اٹھا کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کر دیا تھا تو محمود تم جواب کیا دو گے؟ پھر حضرت محمود غزنوی سوچتے ہیں کہ لاؤ میں خود دوسرے کمرے میں چلا جاؤں جس میں قرآن نہیں ہے. تب تک پھر ان کے ذہن نے فیصلہ دیا محمود اگر رب تعالیٰ نے تجھ سے سوال کر دیا کہ محمود میرے قرآن کی وجہ سے سونے کے لیے کمرے سے نکل کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا تو میں جواب کیا دوں گا؟ تب تک محمود کے ایمانی ذہن نے فیصلہ دیا محمود کیوں نہیں تم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہو. محمود غزنوی اٹھے اور وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے. جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا محمود اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت محمود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کس نیکی سے تم بخشے گئے ہو؟ کہا اور نیکیوں کا ثواب تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہی ہے, مگر جو میں نے اپنے دوست کے گھر رات بھر قرآن کے ادب و احترام میں قرآن تلاوت کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول فرما لیا اور اسی صدقے میں میری بخشش ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے, قرآن ہے یہ قرآن. کیا آپ کا بھی یہی ذہن و فکر ہے کہ قرآن پر ایسے عمل کیا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے؟ آپ کا ذہن و فکر تو یہ ہے کہ آپ جب دن بھر اپنے کاروبار سے فرصت پاتے ہیں تو آپ نہ جانے کس کس ماحول میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں, وہ آپ فیصلہ کیجئے. آپ حسینی بن رہے ہو اور گناہ کے ماحول میں رہو. امام حسین کی جنگ گناہ کے خلاف ہوئی ہے.
इमाम आली मकाम ने यही ज़हन फिक्र किया था, कुरान किसी हालत में तुमसे छूटना नहीं चाहिए। यही वजह है कि सुबह के वक्त नौजवान बेटा शहीद होगा, तमाम फौजी घेरे हुए हैं, तमाम यजीदी तलवारें दिखा रहे हैं, मगर इमाम आली मकाम ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा और कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ने की ताकीद फरमाते रहे। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं किताबुल्लाह को और अपनी इतरत को, यानी अपने अहले बैत अतहार को छोड़े जा रहा हूं। इनमें से तुम दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और मेरे आका ने एक बात और इरशाद सुभान अल्लाह कि असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारे के हैं, तो इनमें से तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सरकार ने सारे सहाबा को सितारे से तशबीह दी है और मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत अतहार का सफीनते नूह की कश्ती की तरह हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, नबी कौनैन अपने अहले बैत अतहार को हजरत नूह की कश्ती की तरह फरमा रहे हैं और अपने सहाबा को सितारे की तरह फरमा रहे हैं। अब जरा देखिए, कश्ती जब समंदर में चलाते हैं तो आसमान पर सितारों को देख करके ही चलाया जाता है कि किस संत कश्ती को ले जाया जाए, किनारा किस तरह है। अगर सितारों से संत मुतय्यन न हो तो समंदर में कश्ती घूमती रहेगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम कश्ती नूह पर सवार हो जाओ, यानी मेरे अहले बैत अतहार को पकड़ लो और मेरे सहाबा को मान लो, तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, तुम राह रास्त पर रहोगे। इसीलिए आका फरमाते हैं, माना अलैहि व सहाबी, रास्ता वही सही है जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गई तो बता दो, इस हदीस को सब पढ़ते हैं, जितने फिरके वाले हैं सब पढ़ते हैं, माना अलैहि व सहाबी, बेशक जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। हर फिरका दावा करता है मैं जन्नती हूं जन्नती हूं, लेकिन इतना ठोस जवाब दूंगा प्यारे कि चीख पड़ेंगे। वाह वाह, बहुत शरीफ पढ़ लो तो जवाब दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातो व सलाम वाला अली व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु। हजरत इमाम हुसैन को जहन में रखिएगा, और सारे लोग इस हदीस को पढ़ते हैं और जन्नती होने का दावा करते हैं। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया, सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सरकार का फरमान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में होगी, कुल्लहुम फिन्नार, सुभान अल्लाह। सबका सब जहन्नमी, क्या बात, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, वाह वाह। एक फिरका जन्नती होगा। इससे पता चला कि वो 72 दावा करेंगे कि हम उम्मत रसूलुल्लाह हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सब जहन्नम में हैं, जहन्नमी हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका होगा कौन सा? तब आका ने इरशाद फरमाया, माना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप जहन पर जोर दीजिए कि आज हर फिरका दावा करता है कि मैं जन्नती हूं और अहले सुन्नत व जमात फिरका भी दावा करता है मैं जन्नती हूं, मगर जो 72 दावा कर रहे हैं कि हम जन्नती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो 72 एक स्टेज पर हो जाते हैं, एक जगह में हो जाते हैं, एक बोली इनकी हो जाती है, एक खाना इनका हो जाता है, एक रास्ता इनका हो जाता है, इसलिए कि आखिर में 72 को एक जगह रहना है और अहले सुन्नत व जमात इन 72 से दूर रहता है, हर स्टेज पर दूर रहता है, खाने में दूर रहता है, इत्तेफाक व इत्तेहाद करने में इनसे दूर रहता है, चलने में इनसे दूर रहता है, लिबास में इनसे दूर रहता है, नमाज पढ़ने में इनसे दूर रहता है। तो पता चला कि 72 की जगह एक है, वो एक हो जाएंगे और एक जन्नती है, वो 72 से कभी नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
سبحان اللہ سبحان یہی اللہ. وجہ ہے کہ یہ فرقہ کسی سے ملتا نہیں. بہت خوب. یہ بہت دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا موقع ہے، ایک اسٹیج پر چلے آئیے. مولانا عبد الرحیم صاحب آپ بھی یہاں آ جائیے، کہتے ہیں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، تم بد مذہب ہو. دوسرا کہتا نہیں آ جائیے ہمارے ساتھ، نہیں آؤں گا. سارے لوگ مل جاتے ہیں، مگر یہ فرقہ کسی سے نہیں مل رہا ہے. حقانیت کی دلیل ہے، اس کا راستہ دوسرا ہے، 72 کا راستہ دوسرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک جگہ جانا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم کو ان سے الگ رہنا ہے، اس لیے ہم ان سے الگ رہتے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. ذرا الزامی جواب ہی پر غور فرما لیجئے. حضرت امام حسین سے زیادہ دائی اتحاد کا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا جب ایک طرف ظہر کی جماعت قائم ہوئی، امام علی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں. قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں، مگر امام حسین اور کوئی حسینی ادھر نہیں جا رہا ہے. ادھر مختصر جماعت ہے، اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ حسین ہے، حسین کی نماز ہے، اور یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدیوں کی نماز ہے. اب جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے، اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار. یہی وجہ ہے پیارے ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت ہی میں اولیاء کرام ہیں. بے شک. کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں؟ کسی جماعت میں ولی؟ کسی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے. سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں ہیں، اس لیے کہ عرفان کی بارش مولا کائنات سے چلی ہے. تو جتنے سادات ہیں الحمدللہ وہ سب اس برسات سے نہا گئے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو ان کے راستے پر چلنے والے مومنین ہیں وہ بھی اسی برسات میں نہا گئے ہیں. ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور دوسرے اپنی اہل بیت اطہار. سبحان اللہ سبحان. میرے آقا کی ایک حدیث اور ہے کہ علیکم سنتی و سنت و خلفائی راشدین، واہ واہ بہت خوب. تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. اسی بنیاد پر آقا کا یہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اصحابی کن نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. بے شک. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں اور میری اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امن ہیں. سبحان اللہ. اہل بیتی امان فی الارض، میری اہل بیت زمین میں امان ہے، امان. ان کی بنیاد پر زمین میں امان ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر سکون ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر بھلائیاں ہیں، ان کی بنیاد پر زمین پر رہنے والوں کے لیے چین ہے، اطمینان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین والوں کا امن اٹھ جاتا. نبی فرماتے ہیں آسمان پر ستارے نہ ہو تو آسمان کا امن اٹھ جائے گا، اور اہل بیت اطہار زمین پر نہ ہو تو زمین کا امن اٹھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کو کہاں کہاں دیکھو گے، اس لیے ان سے محبت لازم ہے، ان سے مروت لازم ہے، ان کی تعظیم واجب ہے. کبھی بھی ذہن و فکر میں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا شوشہ گوشہ نہ آنے پائے کہ جس سے شیطان کو راہ مل جائے ورگلانے کے لیے. اللہ اللہ. اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں کو انگلی سرکار پکڑے ہوئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. سرکار نے فرمایا
हर लोगों की नस्लें, नबियों की, अंबिया की, रसूलों की नस्लें उनके सुलबों में रखी हैं अल्लाह ताला ने। और मेरी नस्ल को मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा के शौहर अली के सुल्ब में रखा है। सबकी नस्लें उनसे चलती हैं और मेरी नस्ल अली से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो और सोचो समझो, इंशाअल्लाह ताला हजरत खातून जन्नत के फजाइल और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के फजाइल कल बयान होंगे 8वीं तकरीर में। यह महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।